بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. ربی یسر ولا تؤثر. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. چلیے آیت نمبر ہے ہماری 6. ہم نے 5 آیتیں پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ کی. ہم نے فضیلت بھی دیکھ لی ہے اور ماشاءاللہ سے ساری بہنوں نے ایکسپلین بھی بہت اچھا کر لیا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 میں اہدنا، دکھا ہم کو. نون زبر نہ پلورل کے لیے آئے گا اہدی، ہدایت. اہدی ہدایت سے ہے، تو یہاں پر اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط راستے کی، مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا ہے. مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی، جو بھی سیدھی چیز ہے اس کو. اور صراط کیا ہے؟ راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا پورا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں راستہ، سیدھا راستہ دکھا. اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. پھر اللہ تعالیٰ کو ہم نے بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری ظاہر کی. آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد کہہ کر ہم نے کیا کیا؟ اپنی عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو ذلیل کر کے، تذلل کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک نوکر غلام کی طرح پیش کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد مانگی. کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتا دیا کہ ایاک نعبد، ایاک اونلی صرف اور صرف ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور ہم کیا مدد چاہ رہے ہیں؟ کیا مدد ہمیں چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. نون زبر نہ آئے گا اگر تو پلورل کے لیے آئے گا ہمیں، ہم سب کو. یہاں پر دیکھیے جب ہم مانگ رہے ہیں تو ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں. اب ہم سب میں آپ امیجن کر لیجئے کہ آپ اپنے گھر والوں کو امیجن کر لیجئے، اپنے بہن بھائیوں کو امیجن کر لیجئے. جب آپ امیجن کرتے ہیں تو آپ کو وہی سب ملتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اہدنا میں یہ بولیں کہ اللہ میرے بچوں کو بھی ہدایت دے، میرے شوہر کو بھی ہدایت دے، میرے فلاں بھائی کو ہدایت دے، میری فلاں بہن کو ہدایت دے. نہیں، بلکہ آپ کو صرف ایک ورڈ بولنا ہے. دیکھیے اس کی خوبصورتی دیکھیے الفاظ کی، یہاں پر قرآن کے الفاظوں کی خوبصورتی پر غور کیجئے. اہدنا جب ہم کہہ رہے ہیں تو سارے لوگوں کے لیے ہم دعا مانگ لے رہے ہیں. جن جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں دل میں، وہ ساروں کے لیے ہم ہدایت کا راستہ مانگ رہے ہیں. اور یہ راستہ کون سا ہے؟ سیدھا. ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ، جنت کی طرف جانے والا راستہ. اور صراط مستقیم، مستقیم کون سے راستے کو کہا جاتا ہے؟ جیسے چھوٹی چھوٹے روڈز ہوتے ہیں اس کو نہیں، بلکہ ہائی وے، بڑا کھلا راستہ. مستقیم استقامت سے بھی ہے. استقامت کھڑے ہونے کو بھی، جیسے قامہ بھی کہتے ہیں نا ہم، قامہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو استقامت سے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ راستہ بھی کیسا ہے؟ استقامت والا راستہ، سیدھا راستہ. یعنی کہ مستقیم ایسا راستہ جہاں پر کوئی بھٹکنے کی گنجائش نہیں ہے، ایک دم بالکل سیدھا راستہ. تو یہاں پر ایک ہمارے امیجنیشن میں کیا آنا چاہیے؟ ایک ہائی وے، ایک کھلا سا راستہ، ایک بڑا سا راستہ. کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سی روڈ ہے کہ اس پر صرف ایک ہی انسان چل سکتا ہے، ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے. اب کئی روڈز ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں ایک دم نیرو ہوتے ہیں، وہاں سے صرف ایک گاڑی گزر سکتی ہے، کچھ لوگ ایک ٹائم میں گزر سکتے ہیں. لیکن یہ کیسا راستہ ہے؟ صراط المستقیم. صراط بھی کیسا ہے؟ مستقیم ہے. تو یہ ایسا کھلا اور چوڑا راستہ ہے جس پہ سب چل سکتے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم آؤ تم نہیں آؤ، تم آؤ تم نہیں آؤ، فلاں آ جائے فلاں نہ آئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی ہے، اب جو چاہے آئے، جو پسند کرے آئے، جو ناپسند کرے نہ آئے. تو اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کیا ہے، اس کا ایکسپلینیشن اس ایک ایگزامپل سے کیا گیا ہے کہ جیسے ایک راستہ ہے اور ایک راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دروازے لگے ہوئے ہیں. مطلب یہ ایک ایگزامپل بیان کیا گیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایگزامپل بیان کیا کہ یہ ایک کیسا ہے، ایک راستہ ہے اور دونوں طرف کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا کسی اور نے بیان کیا، مجھے تھوڑا سا بھول رہی ہوں میں. تو یہ کیسے ہے کہ دونوں طرف دروازے ہیں اور دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں اور انسان اب اس کے سامنے سے گزر رہا ہے اور سب میں آخری میں ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے اور وہاں سے کوئی آپ کو آواز دے رہا ہے کہ اس طرف آؤ، اس طرف آؤ. تو یہ جو دروازے ہیں تو یہ کیا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں اور یہ اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، دلوں پر جو پردے پڑے ہوتے ہیں اس طریقے کے پردے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ رنگینیوں میں اگر آپ جائیں گے تو کہاں کھو جائیں گے. اور جو آپ کو بلا رہا ہے وہ کیا ہے، قرآن ہے، قرآن کا راستہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ جب انسان قرآن کی طرف آ جاتا ہے تو اس کو سیدھے راستے کی تمیز سمجھ آ جاتی ہے. اسے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے اب کیسے چلنا ہے، کون سے راستے پر چلنا ہے، کون سا راستہ میرے لیے صحیح ہوگا. تو اس کو پھر یہ سمجھ آ جاتی ہے، اب اس کو پھر بھٹکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ اگر آپ کوئی نئی جگہ چلے جائیں، آپ گاڑی میں ہو، کئی نئی ایسی نئی جگہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو راستے کا پتا نہ ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں، بورڈز پڑھ پڑھ کے آگے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی بھٹک نہ جائے، بورڈ پڑھنا ہوگا ہمیں، کون سے ٹرن لینا ہے، کہاں سے کدھر جانا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں، راستے کو دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اب یہاں پر بھی قرآن جب انسان پڑھ لیتا ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ جب انسان کو آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کہاں پر قدم رکھنا ہے، کہاں پر قدم نہیں رکھنا ہے. تو انسان پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے پھر. تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ راستہ جو ہے کون سا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ. اور یہ راستہ کون سا ہے، تھوڑا سا کٹھن ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑے سے کانٹے بھی ہیں اس میں بچھے ہوئے، تھوڑی سی تکلیفیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، کٹھنائیاں بھی آئیں گی، تھوڑی مشکل ہے، دشوار گزار گھاٹی ہے. لیکن یہ راستہ جب جائے گا، جب انسان اس راستے سے گزر جائے گا اور اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا، اپنے انجام پہ پہنچ جائے گا، اینڈ پوائنٹ پر پہنچ جائے گا، تو جب اس کو ریئلائز ہوگا کہ اس کے لیے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جنتیں ہی جنتیں ہیں، اللہ کے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تھوڑی سی مشکلیں اس نے گزار لی، تھوڑی سی مشکلیں اس نے اٹھا لی. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھ سے تو نہیں ہوگا یہ مشکلیں، نہیں نہیں میں تو نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے بڑا ہی مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی. انسان کیا کرتا ہے کہ گھبرا جاتا ہے، تھوڑی سی آزمائشیں آتی ہیں فوراً پیچھے قدم ڈال لیتا ہے. بلکہ اس راستے میں تھوڑی سی مشکلیں آئیں گی. اب ایک ایگزامپل دیکھیے کہ جو بہنیں اب صبح صبح یہاں پر بیٹھی ہیں کلاس کے، خیر یہ صبح تو نہیں ہے، سعودی عربیہ کی خواتین کے لیے تو یہ سونے کا ٹائم ہے، لیکن وہ اپنے سونے کے ٹائم میں بیٹھی ہیں کہ کلاس لے رہی ہیں. تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے نا، نفس پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تنگ ہوتے ہیں نفس سے، انسان تھوڑا سا تنگی محسوس کرتا ہے کہ ارے یہ سونے کا ٹائم ہے، اب کیسے جاگوں میں، ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کئی بہنیں ہماری بیٹھی ہیں، خوشی خوشی بیٹھی ہیں. انڈیا کی خواتین ہماری، ان کے ہو سکتا ہے کام کے ٹائم ہو، ناشتے کے ٹائم ہو، لیکن وہ اپنے کام وائنڈ اپ کر کے بیٹھی ہیں. تھوڑی سی مشکل تو اٹھانی پڑ رہی ہے ان کو. اب جب یہ اتنی مشکل، چھوٹی موٹی مشکلیں وہ جب اٹھائیں گی تو ان کے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کیا انعامات ہوں گے ان کو تو اندازہ بھی نہیں ہے. اس بات کا ان کو انداز ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا تیار کر رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو مل رہی ہے، کہ جو اتنا مشکل کام ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا وہ ان کو مل رہی ہے. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کسی کو مل جائے. اور پھر یہ راستہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، اور ایسے لوگ جو اللہ کے دین پر چلے اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ صراط المستقیم جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے. پھر ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک لائن کھینچی اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیسا ہے اور اس کے اوپر کیا کیا مشکلیں آ سکتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے رائٹ اور لیفٹ میں چھوٹی 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 الگ 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 لائنز کھینچی، جیسے ہمارے پاس اینٹینا کا شیپ ہوتا ہے اس طریقے سے.
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو سائیڈ میں جو رائٹ اور لیفٹ میں جو راستے ہیں، یہ سب غلط راستوں پر جانے والی راستے ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے، اور جو سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے، جنتوں کی طرف لے کر جانے والا ہے، خوشیوں کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو اس کے لیے محنتیں، کوششیں، اور اپنی ظاہر ہے کہ اس میں محنتیں بھی لگے گی اور سٹرگل بھی لگے گا، اپنی کچھ نفسانی خواہشات کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ راستے پر ہم چل سکیں گے۔ پھر جب انسان یہ راستے پر چل چکا، اب یہاں پر ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے ہم نے تعریف تو کر دی اللہ کی، اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہاں پر سیدھا راستہ ایک تو یہ ہوگا جنت کا راستہ، پھر دوسرے سیدھا راستے میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اگر ہم اس کو سوچیں کہ سیدھا راستے میں یعنی کہ دنیا میں جینے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، لوگوں سے معاملات کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں ہدایت چاہیے۔ یہاں تو ہم ہدایت سیدھے راستے کی مانگ رہے ہیں، لیکن سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دنیا میں ہمیں بہت سارے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ کوئی کام ہم کرتے ہیں، اب آپ کچن میں چلے جائیں، آپ کو بنا کوئی اگر کسی کو پکانا نہیں آتا ہے، اگر اس کو کچن دے دیں ہاتھ میں تو اسے کچھ نہیں آئے گا، تو اسے وہاں پر بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ کچھ ایک لڑکی جب شادی کر کے نئے گھر میں آتی ہے تو وہاں پر بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب وہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے ایک تو ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی سنا نا کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور دعا کو عبادت بھی کہا گیا۔ حدیث ہم نے پڑھی ہے نا بچپن میں، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ تو دعائیں ہم جتنی چاہے کرتے رہیں، وہ دعا بھی عبادت میں آئے گی۔ اگر ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی نماز پڑھ کے تھک گئے ہیں، تہجد میں اگر آپ نماز پڑھ کے تھک گئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اپنی لینگویج میں کریں، تو یہ بھی عبادت میں ہی شامل ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحم دل ہے ہمارے اوپر، کتنا رحمان ہے اللہ تعالیٰ، کہ ہم مانگ بھی رہے ہیں تو اس کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہے نیکیوں میں، اس کی بھی نیکی لکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اگر نیکیاں نہیں کما سکے اس دنیا میں، تو یہ تو ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی، بیڈ لک ہوگا یہ ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمارے لیے راستے فراہم کر دیے کہ انسان نیکیاں کما لے، میرے پاس آ جائے نیکیاں کما کر تو میں تجھے جنت میں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی انٹینشن نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دوزخ میں ڈالے، لیکن انسان خود دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو دوزخ کی طرف لپکا رہا ہے۔ تو انسان خود یہ سوچے کہ مجھے کیا چاہیے دنیا میں، مجھے کیا مجھے دنیا چاہیے، کیا مجھے آخرت چاہیے؟ اور ویسے دنیا میں ہمیں ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ کوئی ہم جاب کر رہے ہیں، کوئی گھر میں ہم دوسرے چھوٹوں سے تعلقات ہیں، بڑوں سے تعلقات ہیں، کوئی کام ہے، کوئی کاج ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بات چیت کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل جائے، وہاں بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کیسے عبادتیں کرنا ہے، عبادت کے طریقوں میں بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آس پاس ہمارے آس پاس کتنے نئے نئے عبادتوں کے طریقے نکل چکے ہیں، کتنی بدعات ہو چکی ہیں۔ تو اب ہم کیسے جو کم فہم انسان ہو، کم علم انسان ہو، تو وہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ان کی بات سنوں یا ان کی سنوں، یہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس طریقے سے نہیں پڑھو۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، صحیح دین کو سمجھنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، وہ کیسے صحیح طریقے کیسے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر جو آج کل بدعات شروع ہو چکی ہیں، جو نئی نئی دین میں ایجادات ہو چکی ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم کیا کریں، کیا نہ کریں، کیسے کریں، کون سا کریں۔ اب جو بہت بیچارے لا علم لوگ ہیں، جیسے کہ ہمارے پرانے بوڑھے جو تھے، ان کو تو بیچاروں کو کچھ بھی علم نہیں تھا، وہ تو انہوں نے وہی کیا جو ان کے بڑوں سے سنا انہوں نے، نہیں نہیں ایسے کرنا ہے، نہیں نہیں ویسے کرنا ہے، یہ اتنا کرنا ہے، وہ اتنا کرنا ہے، تو وہ بیچارے اتنا ہی کرتے رہے، وہ بالکل ایک کھینچی ہوئی لائن پر چلتے رہے وہ،
لیکن اب آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس مواقع ہے، چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کر دیے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا یہ ایسے کرنا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا یہ قضا روزے بھی کمپلیٹ کرنے تھے ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا، اچھا یہ نمازیں ایسی پڑھنی تھی اللہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اب کوئی نہیں بول سکتا کہ پہلے کے لوگوں کے پاس علم نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اسکول نہیں جاتے ہوتے تھے، تو ان کے پاس کہاں سے پھر اتنی نالج ہوتی؟ اب وہ بےچارے انوسینٹ تھے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دے ان کے انوسینٹ کی وجہ سے، کہ وہ معصومیت کی وجہ سے، لیکن ان کے دلوں کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، کیونکہ اللہ ان کا خلوص کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن آج اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو پڑھا نہیں، ہمیں تو عربی نہیں آتی، کوئی قرآن پڑھ لے اور اس کو نہ سمجھے اور یہ کہے کہ مجھے عربی نہیں آتی، تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی۔ ہم نے ہر لینگویج سیکھ لی، ہم نے اردو سیکھ لی، مراٹھی سیکھ لی، ہندی سیکھ لی، انگلش سیکھ لی، ہمیں عربی لکھنا نہیں آتا، ہمیں عربی پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں سیکھا ہم نے؟ کسی نے ہمیں سکھایا ہی نہیں، ہمارے کسی بڑوں نے ہمیں نہیں کہا کہ عربی بھی سیکھو آپ۔ اب ہم اپنے بچوں کو بولیں، اپنے بچوں کو بچپن سے عربی سکھایا کریں، الفاظ لکھنا سکھایا کریں، لکھنا پڑھنا ساری چیزیں ان کو ابھی سے سکھایا کریں۔ کہیں بڑے ہو کے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں عربی نہیں سکھائی تھی اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا، قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ بچے یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر۔ اگر بچوں نے یہ کہہ دیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ مجرم کون ہوگا؟ ماں باپ مجرم ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کو انگلش نہیں آ رہی ہے، بچے کو میتھس نہیں آ رہا ہے، میتھس کا ٹیوشن لگانا پڑے گا، اب سائنس کا ٹیوشن لگانا پڑے گا، بہت ویک ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ بچہ قرآن میں بھی ویک ہے، کیا اس کی تجوید ٹھیک ہے، کیا اس کو لفظی ترجمہ آتا ہے، کیا اس کو تفسیر کی کچھ الفاظ آتے ہیں ایک دو؟ تفسیر کی مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ تفسیر کرنے بیٹھ جائے، ایٹ لیسٹ اس کو ایک ٹرانسلیشن معلوم ہو۔ جیسے کہ میں بتا رہی ہوں اگزامپل سورہ فاتحہ، یہ تو چھوٹے بچوں کو بھی ہم یاد کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بچوں کو یاد کروائیں، ان سے پوچھیں، ان کو لکھنے لگائیں فری ٹائم میں، چھٹیوں میں ان کو یہ ایکسٹرا ورک دیں، کچھ اس طریقے سے ان کو کام دے کے اس کے اوپر ان کو پرائزز بھی دے، ان کو انعام دے کہ دیکھو یہ بچے فلاں بیٹے نے اتنا اچھا لکھا، فلاں بیٹی نے اتنا اچھا لکھا۔ کزنس میں ان کے کمپٹیشنز لگا دیں کہ کون سورہ فاتحہ یاد کرتا ہے۔ تو ہم بھی تو کوشش کریں نا، ہمارے پاس وہ ساری چیزیں اب ہم بیٹھے ہیں سیکھنے، 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر کی بھی خواتین ہیں ہمارے پاس۔ اب ہماری آنکھیں کھلی ہے، لیکن اب ہمارے بچوں کے لیے ہم الرٹ ہو جائیں، ہم ان کو ابھی سے یہ ساری تعلیم دے دیں کہ ان کو ان کی ایج تک آنے کے بعد وہ پرفیکٹ ہو جائیں، وہ پختہ ہو جائیں اس علم میں۔ یہ نہ ہو کہ انہیں دنیا کی تعلیم تو آتی ہے، انگلش تو فر بولتے ہیں، لیکن عربی نہیں آتی، عربی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا پڑھ رہے ہیں، کیا قرآن میں ایک آیت پڑھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ایک ہی تو کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کوئی 10 کتابیں تو ہمارے پورشن میں نہیں دی تھی، کورس میں نہیں دی تھی کہ ساری زندگی میں آپ کو 10 کتابیں ختم کرنی ہے، 50 کتابیں ختم کرنی ہے۔ ایسے تو نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، پوری زندگی میں صرف ایک کتاب قرآن کی، 600 پیجز والی ایک کتاب، اس کا ٹرانسلیشن ہم نہیں پڑھ پائے، اس کی تفسیر ہم نہیں پڑھ پائے۔ کتنی شرم کی بات ہے! کیا کیا ہم نے 40 سال میں؟ ہم نے کیا کیا 50 سال میں؟ ہم نے کیا کیا؟ سوال کریں اپنے آپ سے کہ اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں نے کہاں اپنا وقت ضائع کیا؟ غفلت کے اندھیروں میں تھے ہم اب تک، ہمیں کسی نے جگایا نہیں۔ آج میں آپ کو جگا رہی ہوں، جاگیے، اپنے آپ کو اس میں لگائیے، زیادہ سے زیادہ ٹائم اس میں اسپینڈ کیجیے۔ اور میں سمجھتی ہوں 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد گھر میں بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، بہویں آ جاتی ہیں، بوڑھی عورتوں کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے، جوانوں سے زیادہ بوڑھوں کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ نہ سوچے کہ اب ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اب کیا پڑھیں، کیا پڑھائیں، کیا لکھیں، کیا لکھائیں۔ نہیں، ابھی بھی لکھنے بیٹھیں، بڑی خوشی محسوس ہوگی آپ کو۔ کئی بہنیں ہماری لکھ رہی ہیں، بہت خوش ہو رہی ہیں کہ میں نے اتنا اچھا لکھا، جن کو عربی کبھی نہیں آتی تھی انہوں نے پہلی بار عربی لکھا، اور بہت خوش ہو رہی ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا لکھا۔ اور خوشی کی بات ہے نا کہ ہم قرآن لکھیں گے، قرآن کو یاد کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی ایک بک بنائیں گے ہم اس ایج میں، تو اللہ تعالیٰ بھی کتنا خوش ہو رہا ہوگا ہماری یہ محنتوں کو دیکھ کر۔ ہم نے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی،
بورڈ ایگزام ہوتے تھے تو ہم رات رات بھر جاگتے تھے، چائے پی پی کر جاگتے تھے، پڑھائی کے لیے پریشان ہوتے تھے کہ نہیں رزلٹ خراب نہ آ جائے، ماں باپ بھی پڑے پریشان، بچوں کو ڈانٹتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، رزلٹ اچھا آنا چاہیے، خراب رزلٹ آیا تو یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو اس بات پر نہیں ڈانٹا کہ تمہیں قرآن نہیں آتا، تم نے آج قرآن نہیں پڑھا بیٹا، ایک بار قرآن نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، ہم نے تو اس کو ہمیشہ فار گرانٹیڈ لیا. تو یہاں پر ہر چیز میں ہمیں اہدنا چاہیے، ہدایت چاہیے ہمیں، اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہر وقت ہے ہمیں، ہر چیز میں ہمیں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ہمیں اللہ کی ہدایت، ہر جگہ ہمیں ایک سیدھا راستہ چاہیے. ہمیں نہیں پتا، ہم اگر اٹھیں گے، ہم یہ کہ ہم اگر ہم بستر سے کھڑے ہوں گے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سیدھے طریقے سے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بستر پہ لیٹا ہوتا ہے اچھی صحت مند تندرستی کی حالت میں، اور اس کو پیرالائسس ہو جاتا ہے، اور صبح وہ کھڑے بھی نہیں رہ پاتا، وہ سیدھا چل بھی نہیں پاتا. تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے، اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے والا بنا، صحت مند بنا، ہر چیز میں ہدایت. اللہ تو ہمیں ہدایت دے کہ ہم سجدہ کر سکیں. اب آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں بیچارے جو سجدہ نہیں کر سکتے، گھٹنوں کا پرابلم ہو گیا، یہ پرابلم ہو گیا، وہ پرابلم ہو گیا. آپ ان کو دیکھیں، آپ سجدہ کر سکتے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں آپ. ان کو دیکھتے جائیں اور فوراً ایک سجدے کا شکر ادا کریں کہ اللہ میں سجدہ کر سک رہی ہوں. یہ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، سجدہ نہیں کر پا رہے، پھر دعا کریں کہ اللہ مجھے سجدوں کی توفیق نہ چھیننا، مجھے سجدوں کی ہدایت دینا، مجھے نمازوں کی ہدایت دینا، مجھے تہجد کی ہدایت دینا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو انسان پھر ایسی خوشی خوشی نیکیاں کرتا ہے کہ پھر اسے تنگ نہیں پڑتا، اس کو رات میں اٹھنا مشکل نہیں لگتا، اس کو فجر کو اٹھنا مشکل نہیں لگتا، اسے رات میں عبادتیں کرنا مشکل نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ہمیں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے ہر جگہ، عبادتوں کے لیے بھی. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ عمرہ پر جائیں، آپ چاہیں گے، آپ تو سوچیں گے کہ میں عمرہ پہ جاؤں گی تو میں تو اتنی عبادتیں کروں گی، اب مجھے 15 دن مل رہے ہیں، میں تو یہ کروں گی، میں تو وہ کروں گی. اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی خاتون کا اسی طریقے سے قصہ ہوا کہ وہ مکہ پہنچی اور دوسرے تیسرے دن ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی اور ان کے پاؤں سوج گئے، اور پھر وہ حرم شریف بھی نہیں جا سکی. تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، عبادت کی توفیق دے، عبادتیں کرنے کی ہدایت دے. ہم اللہ ہمیں عبادتیں کرنے والا بنا، نمازیں پڑھنے والا بنا، سجدے کرنے والا بنا، اس سے محروم نہ کر. یہ بھی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے. اب دیکھیے گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 2 نماز کو جا رہے ہوتے ہیں مسجد میں، 2 نہیں جا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے بوڑھے جا رہے ہوتے ہیں، جوان نہیں جا رہے ہوتے ہیں. ہدایت ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ان کو. اپنے بچوں کے لیے بھی ہدایت مانگے، اپنے شوہروں کے لیے ہدایت مانگے، اپنے والدین کے لیے ہدایت مانگے. کہ ہم والدین کو تو ہم بول بھی نہیں سکتے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، ان کو حکم نہیں دے سکتے. بڑے پیارے انداز میں ان کو سمجھائیں کہ جو اگر وہ غلط کوئی بات ہے ان کی عبادتوں میں تو بڑے اچھے احسن انداز میں انہیں سمجھائیں کہ انہیں یہ ریئلائز نہ ہو کہ ہم ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یا حکمی انداز ہے، یا ڈومینیٹنگ کر رہے ہیں ہم انداز میں ہمارے. تو یہ اس طریقے سے ہر ایک کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہر راستے میں، ہر فیلڈ میں ہدایت کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ کوئی نیا کورس آپ جوائن کرتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو کیسے آئے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. اسٹیچنگ میں آپ چلے جائیں، آپ سوئمنگ میں چلے جائیں، آپ کو تھوڑی آتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا تو پھر آئے گا. کون سکھا رہا ہے یہ ساری چیزیں؟ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے انسان کو ہر چیز. جو اللہ انسان پسند کرتا ہے، جو انسان دعا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز سکھا دیتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم. اور ہم دیکھیں گے آگے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو تم کو یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے، اور اس سے اور اس سے اس سے بچنا ہے. یہ ڈونٹس ہیں، یہ ڈوز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری کتاب میں بتا دیا. دیکھو یہ ایسے یہ لوگوں نے یہ کیا تھا تو یہ پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا. دیکھو یہ لوگوں نے ایسے نیک کام کیے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں شامل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کر دیے. کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو اس ٹائپ کے بھی لوگ ہیں، اس ٹائپ کے بھی لوگ ہیں.
آپ کو کس میں شامل ہونا ہے اس کی دعا کر لیجئے، ہدایت کی دعا کریے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام والے لوگوں میں شامل کر لے گا۔ تو آگے پھر آگے وہ بھی آ رہا ہے کہ راستہ بھی کون سا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، راستہ کون سا، صراط الذین انعمت، صراط راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب راستہ بھی ہم مانگ رہے ہیں تو ایسے کوئی راستہ، ایسے ہی جنرل کوئی راستہ نہیں مانگ رہے ہیں، آرڈنری راستہ نہیں مانگ رہے ہیں ہم، کوئی ایسی آرڈنری چیز نہیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم۔ دیکھیے آپ مانگنے کے بھی اوپر غور کیجئے کہ جب آپ مانگیں تو آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، 10 بار پڑھ رہے ہیں آپ، کئی بار آپ دن میں سے کئی بار آپ 5 بار نمازوں میں جا رہے ہیں آپ، لیکن آپ بار بار اہدنا الصراط المستقیم ہے بول تو رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، آپ کو چاہیے کیا۔ اگر آپ کسی دکان میں چلے جائیں، کسی کپڑوں کی دکان میں چلے جائیں، تو کپڑوں کی دکان والا آپ کو پوچھے گا آپ کو چاہیے کیا، کس قسم کے کپڑے چاہیے آپ کو، پارٹی ویئر چاہیے، شادیوں کے لیے چاہیے، ریگولر ویئر چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتا تو چاہیے، ہونا چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، کیا چاہتے ہیں ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، کون سا راستہ ہمیں چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم کو اس طریقے کے الفاظ نہیں آتے تو ہم کو کیا معلوم کہ ہمیں کیا مانگنا ہے، ہم تو بالکل بلینک تھے، ہم کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے تو کیا مانگیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ ایسے لوگ کون سے لوگ ہیں، وہ انعام والے لوگ شہداء ہے، اور کون کون سے لوگ ہیں ان کے اوپر، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور صالحین ہیں۔ تو یہ نیک لوگ انعام والے لوگ ہیں، یہ ان کے بارے میں بار بار آتا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسی قربانیاں دی اور انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے، انعام والے لوگ، اور ان کے لیے پھر کیا ہے کہ انہوں نے محنتیں کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، بہت ساری کوششیں کی، تب کہیں جا کر یہ انعام والے لوگوں میں شامل ہوئے۔ ایسے ہی تھوڑی ان کا نام آ گیا انعمت علیہم میں۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کوششیں کی جو ہم انعام والے لوگوں میں شامل ہو جائیں؟ ذرا غور تو کیجیے اپنی زندگیوں پر۔ ہم نے اب اگر کوئی انسان 40 سال کا ہے تو اس کے 20 سال تو سونے میں ہی گزر گئے، 20 سال آپ کاؤنٹ کیجئے۔ بڑے ہی اچھے انداز میں کسی مفسر نے اپنی کتاب میں بڑی کاؤنٹنگ کر کے بتایا تھا کہ اگر انسان 2 گھنٹے یہ کرتا ہے تو پوری زندگی میں کتنا کرتا ہے وہ اتنا، مطلب اس نے پوری زندگی میں کتنے سال وہ کام کیے۔ اگر کوئی انسان 4 گھنٹے اگر ٹی وی دیکھتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کے کتنے سال اس نے ٹی وی دیکھے۔ اگر وہ 60 سال کا ہے تو 10 سال اس نے ٹی وی دیکھے، 8 سال اس نے ٹی وی دیکھے۔ کاؤنٹ کیجئے اس طریقے سے کبھی بیٹھ کے کہ اگر میں دن بھر میں سے کچن میں اگر میں 2 گھنٹے لگا رہی ہوں، میں یا پھر گھومنے پھرنے میں، ایسے ہی موبائل میں گیم کھیلنے میں، آج کل تو یہ بہت زیادہ کامن سی بات ہو گئی ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں اور گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں موبائلوں میں، یا پھر کوئی سیریلز دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل بڑا سیریل کا، اور پاکستانی ڈرامے دیکھنے کے لیے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت نیکی کی بات ہے۔ نہیں نہیں، پاکستانی سیریل اچھا ہوتا ہے، وہ اچھا کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ اس کی کہیں اوتھینٹسٹی ہے کہ کہیں پہ کہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے؟ ہر سیریل کیا ہے، انسان کے وقت کو برباد کر رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے، لہو و لعب، لغویات میں آپ کو بزی کر رہا ہے، چاہے وہ سیریل ہو، چاہے وہ موویز ہوں، چاہے وہ گانے ہوں۔ تو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بیٹھی تمام بہنیں جو ہیں تو ان ساری چیزوں سے تو وہ دور ہی ہوں گی، کیونکہ وہ جب قرآن کی طرف آئی ہیں تو ظاہر ہے ان کے دل کتنے پاک ہوں گے۔ تو جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کریں، یہ نہ کہیں کہ ارے یہ تو دیکھو کیسے بیٹھے ہیں، یہ تو گیم کھیل رہے ہیں، ہم تو اپنی قرآن کی کلاسوں میں جاتے ہیں۔ یہ بھی نہ کریں، یہ پراؤڈ ہو جائے گا، تکبر ہو جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الریا والسمعۃ والکبر، کہ اللہ مجھے ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، کبر سے بچا۔ یہ بھی دعائیں کرتے جائیں ساتھ ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں، ہم قرآن پڑھنے بیٹھے، ترجمہ پڑھنے بیٹھے، تفسیر پڑھنے بیٹھے، اور دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ پر پراؤڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو ہم تو کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھو کیسے کر رہے ہیں۔ تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر
یہ ساری چیزوں کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو اگر ہمیں بتائے گا تب ہم سیکھ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں نہیں بتائیں گے تو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں کوئی چیز؟ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں ہدایت نہیں دیں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، بالکل ہم بلینک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان جو مینٹلی ریٹائرڈ ہوتا ہے، اسے نہیں پتا چلتا کہ اسے کیا کرنا ہے، کہاں پر ٹوائلٹ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے۔ ایک پاگل انسان کہیں بھی کھڑے رہ کے ٹوائلٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت یافتہ بنایا، عقل والا بنایا، ذہن والا بنایا، کہ ہم ایسے پاگلوں کی طرح کسی کو پتھر نہیں مارتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنایا، عقل والا بنایا۔ تو اس عقل کو استعمال کرنا سیکھیں، اس عقل کا استعمال کر کے پھر ہم انعمت علیہم میں شامل ہو جائیں گے۔ جب آپ انعمت علیہم پر سے گزرے تو آپ دل میں ریئلائز کریں کہ اللہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی، ان کے برابر اللہ تعالیٰ مجھے ان کی 7 جنتوں میں مجھے داخل فرما دے گا اللہ تعالیٰ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ ہمارے دلوں میں خواہش تو ہونی چاہیے نا پہلے، تبھی تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہماری تو خواہشیں کچھ اور ہی ہیں، ہمیں تو بنگلے چاہیے، ہمیں تو بچوں کے لیے اچھے اسکول کالج چاہیے۔ بچہ بھی پیدا ہوا نہیں ہے، ہوا 3 سال کا ہوا نہیں تو پیرنٹس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب بچے کو کون سے اسکول میں داخل کیا جائے، فلاں اسکول، یہ اسکول وہ اسکول۔ پہلے اس کے قاعدے کی، قرآن کی فکر نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اچھا اسکول ہو۔ پھر جیسے ہی 10th ہوتا ہے پھر پریشانی لاحق ہوتی ہے، اب اس کو کون سے کالج میں ڈالا جائے، اب اس کو کون سے ٹیوشنز میں ڈالا جائے۔ تو ہماری تو فکریں یہی ہیں۔ کیا ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہر وقت بچوں کے اچھے رشتوں کی فکریں کھائی جا رہی ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ مرنے کے بعد ہم کون سی جنتوں میں جائیں گے، کیا ہم جنت میں جائیں گے، کس کے ساتھ ہمارا ہوگا، کون سی جنتیں ہوں گی؟ کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ خیال نہیں کیا۔ ہماری دنیاوی پریشانیاں اتنی ہمارے سروں پر ہوتی ہے، حاوی ہوتی ہیں، کہ وہ ہمیں اس سے ہٹنے ہی نہیں دیتی۔ تو جب آپ گزریں اہدنا الصراط المستقیم جب آپ کہیں تو اپنے امیجنیشن میں اپنے سارے لوگوں کو لے کر آ جائیے جن کے لیے آپ پریشان ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بیویاں ہوتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے پریشان ہوتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تعلقات اچھے نہیں ہیں، ماں باپ سے تعلقات اچھے نہیں، کوئی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ وہ اللہ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک نہیں کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ امیجنیشن میں لائیے، جس کی جو پریشانی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، صراط المستقیم کی طرف ہدایت دے۔ ہم ہدایت کا راستہ مانگے تو امیجن بھی کریں کہ ہمیں کیا چاہیے، کون سا راستہ چاہیے، کس کس کے لیے چاہیے۔ ہم اکیلوں کے لیے نہ مانگے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے، اپنی نندوں کے لیے، اپنے دیوروں کے لیے، اپنے فلاں اور فلاں فلاں، اپنے دوست احباب گروپ کے لوگ جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے جاننے والے ہیں، جو کوئی پریشان حال ہے۔ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے پلیز دعائیں کریں، تو ان کو بھی دعائوں میں یاد رکھا کریں۔ تو جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو آرام سے پڑھیے۔ آپ جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو آرام سے پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کس کس کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ہمارے بچے آ گئے اس میں، شوہر آ گئے، ماں باپ آ گئے، سب آ گئے اس میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھا دیا ہے کہ یہ مانگو تم۔ دیکھیے ہمیں نہیں مانگنا آتا تھا، ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا ہے، کتنا مہربان ہے کہ ہمیں دعا بھی سکھا دی، اور پھر دعا سکھانے کے بعد دعا قبول بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، خوش بھی ہوتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے، اس کو عبادت کا بھی درجہ دے دیا، اس کو نیکیاں بھی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا راستہ مانگیے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا۔ پھر آگے اس راستے سے بھی بچانے کی دعا کی گئی، غیر المغضوبی۔ تو ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو غصہ ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ تو یہ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ یہود ہیں جو اپنے گناہوں کے کاموں پر دلیر ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی،
بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن میں آگے دیکھیں گے کہ یہ کیسے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بار بار انعامات کیے، بار بار یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کیے، اور بار بار وہ اللہ تعالیٰ کے انکاری بنے، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے شکار بنے، اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے بار بار انکار کیا، گناہ کفر میں پڑ گئے، انکار کیا اور گناہوں میں پڑ گئے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو یہاں پر ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا یہ تو صرف یہود کی بات ہو رہی ہے، کئی مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو نالج ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود بھی پھر کیا ہو رہے ہیں؟ بھٹک رہے ہیں، گناہوں میں چلے جا رہے ہیں، گناہوں میں پڑ جا رہے ہیں، گناہوں میں بزی ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے اوپر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا ان کے اوپر، کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کس صورت میں ہم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم تو ہر چیز کو بڑے ہی پازیٹیو انداز میں لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون سی کیا چیز ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے غصے کے شکار ہو جائیں۔ تو یہاں پر غیر المغضوبی، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کر جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصے ہوا، جن سے تو ناراض ہوا۔ اللہ اللہ ہم ایسے لوگوں میں نہیں جانا چاہتے جن سے تو ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دعا دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، کہ اگر ہم یہ دعا مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جائیں، ناراضگی سے بچ جائیں، اور ہر وہ کام سے بچ جائیں، ہر وہ کام سے بچ جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہمیں مل سکتا۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے یہ بات، جب ہم اس بات پر سے گزرے تو ہمیں پتا چلے کہ ہم اللہ کے غصے سے بنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کتنے بدقسمت ہوتے ہوں گے وہ لوگ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہوگا، دنیا بھی ان کی خراب، آخرت بھی ان کی خراب، موت بھی ان کی خراب، موت کے وقت فرشتے بھی ان کو مار مار کر لے کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اب چلو۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انعام والے جو لوگ ہوتے ہیں، فرشتے ان کو کیا ہی ویلکم کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے موت کے وقت ویلکم ہو رہی ہے، جنتوں میں ان کی ویلکم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ویلکم کر رہا ہے، اور دنیا میں بھی ان کو ویلکم ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ان کا ویلکم نہیں ہوا۔ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے دلوں، اللہ کے بندوں کا، لوگوں کے دلوں میں ایک محبت، ایک ہمدردی، ایک ان کا اچھا ویلکم ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب سے دو چار ہوتے ہیں لوگ، تو وہ لوگ کیا ہے؟ پھر ہر جگہ مار، ان کے اوپر مار پھٹکار پڑتی ہے، دنیا میں بھی پھٹکار، آخرت میں بھی پھٹکار، دنیا بھی ان کی خراب، آخرت بھی ان کی خراب۔ علیہم ولدالین، اور ایسے نہ، اور اللہ ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، یعنی کہ ان کو راستے کا پتہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی بھٹک گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو یہود تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ کہ ان کے پاس علم بھی تھا، عمل انہوں نے پھر بھی عمل نہیں کیا، ان کے پاس پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئی، اس کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ عمل نہیں کیا۔ اور ولدالین کیا تھے لوگ؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی ان کے پاس نہ علم تھا، نہ ان کے پاس راستہ تھا، بتانے والا کوئی تھا۔ تو ایسے بھی لوگ، کہ یہاں پر اب ایسے لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ راستے سے بھٹک گئے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس علم ہے اس کے باوجود بھی وہ بھٹکے ہوئے راستے پر چلے گئے، نہیں ان کو وہ راستے پسند ہی نہیں آئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ایسی محفلیں بہت کم لوگوں کو پسند آتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو ایسے راستوں پر چلا دیتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان کو راستوں سے الگ کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ اسلام لانے کے باوجود کئی کسی کسی ریزنز کی وجہ سے کفر اختیار کر لیتے ہیں، اپنا مذہب چینج کر لیتے ہیں، پیار محبت میں پڑھ کے اپنا مذہب چینج کر لیتے ہیں، تو وہ تو ضالین ہی ہوئے نا، راستے سے بھٹک گئے نا، وہ گمراہ ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سیدھے راستے پر لایا تھا لیکن وہ بھٹک گئے کوئی ریزنز کی وجہ سے۔ آج کل تو ایسے ہو رہا ہے کہ بہت کھیل ہو گیا ہے، جیسے کہ اس مذہب چینج کر لینا، یہ مذہب سے چلے گئے وہ مذہب میں چلے گئے، تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوئی؟ کہ انسان کو علم کی کمزوری، علم کی کمی، جہالت، دین کی کمی۔ جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگوں نے مذہب چینج کیا ہے، آپ ان کا اگر جائزہ لیں تو وہ سارے کے سارے گاؤں کے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے،
اس کو ہم چھوڑ کے جائیں گے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جو اسلام سے پھر جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے، اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ جو انسان، ایک تو انسان ہے اگر کوئی کافر ہے، پیدائشی کافر ہے، تو اس کو تو ہے عذاب، لیکن کوئی انسان اسلام سے جب خارج ہو کر کوئی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے تو اس کو دوہرا عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں، ماڈرنائزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے، انجوائمنٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر غیر المغضوبی ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے بچائیں، ایسے لوگوں میں نہ شامل کر ہم کو، اور دیکھیے ہمارے حالات کیا ہیں۔ ہم ان کی طرح ہر کوشش کر رہے ہیں، ان کی طرح ہم کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح ہم سٹائل، ہمارا اسٹیٹس، ان کی طرح رہن سہن، دیکھیں کہ یہودیوں کی طرح کیا ہم لوگوں نے اپنے حال چال، اپنے احوال ان کی طرح نہیں بنا لیے، ان کی طرح کپڑے پہن رہے ہیں، ان کی طرف رہ رہے، ان کی طرح رہ رہے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر ان کی باتیں نہیں آ گئی؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، ہم مانگ کیا رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں، پہلے ہمیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تو بتائیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں سچ مچ ہم کریں گے، ورنہ ہم مانگ کچھ رہے ہیں، ہم کر کچھ رہے ہیں۔ ہم ان کے طریقوں کو تو اپنا رہے ہیں، برتھ ڈیز کر رہے ہیں، برتھ ڈیز سیلیبریٹ ہو رہی ہے، بڑی دھوم دھام سے اینیورسری سیلیبریٹ ہو رہی ہے، تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہودیوں کی چیزیں ہم نے اپنا لی ہیں، اور ہم ہر بار پڑھ رہے ہیں غیر المغضوبی غیر المغضوبی غیر المغضوبی، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم کہہ تو رہی ہیں کچھ لیکن کر کچھ اور رہے ہیں، ہم اس پر قائم نہیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم مانگ جو رہے ہیں ہم وہ کر نہیں رہے ہیں، ہمارے کچھ شوق تو کچھ اور ہے، مانگ تو کچھ اور رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم مانگ تو کچھ اور رہے ہو، تمہارے شوق تو کچھ اور ہے، تمہیں تو یہ پسند ہی نہیں ہے چیز، یہ زندگی تو پسند ہی نہیں ہے، یہ چیزیں جن پر تم مانگ رہے ہو وہ تو تمہیں چیز پسند ہی نہیں ہے، تمہیں تو ان لوگوں کی چیز پسند ہے، تو پھر ان لوگوں کی چیز پسند ہے تو مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم؟ انعمت علیہم کیوں مانگ رہے ہو؟ جاؤ انہی کے ساتھ رہو۔ انعمت علیہم والے جو لوگ تھے، انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا چیزیں چھوڑی، کیا کیا چیزیں چھوڑنے پڑے گی ہمیں، اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ پھر یہاں پر مغضوبی علیہم اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی، ان کے جو رکھ رکھاؤ، ان کی زندگی کا طرز حال جو ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ ہم کر تو وہ رہے ہیں ان کے طریقے عمل، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں غیر المغضوبی۔ تو یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہم مانگ کیا رہے ہیں اور ہمارے دل میں کیا ہے۔ یہ تو بات نہیں ہے کہ ہم مانگ کچھ اور رہے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ اور ہے، ہم کر کچھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ضرورت ہے کہ دیکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، کہ لوگ جو ضالین ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، تو یہ عیسائی مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ عیسائی ہیں، جو عیسائیوں کی طرف ان کا اشارہ ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی، بہنیں بھی مغضوبی بھی ہے اور ضالین میں بھی شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے حالات ایسے ہیں، ان کی دین کی کمزوری ایسی ہے کہ وہ بھٹک رہے ہیں راستے سے، انہیں راستوں کا پتہ ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم دین کا راستہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، قرآن سیدھا راستہ ہے، ہم اب کیا کہتے ہیں، کوئی اگر مسئلہ آ جائے، درپیش ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ابھی ہم گوگل پہ دیکھتے ہیں، ابھی ہم یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے کئی راستے آپ کو مل جائیں گے، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا، اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگزامپل تھا کہ ایک لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور سائیڈ میں بہت ساری لائنز، رائٹ میں اور لیفٹ میں چھوٹی چھوٹی لائنز کھینچی، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنز ہے، اب آپ دیکھیے یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں، ایک مسئلہ ڈالیں آپ، 10 لوگ آپ کو الگ الگ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اب آپ پریشان کہ اب کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں؟ تو قرآن ہے سیدھا راستہ، قرآن سے آپ ہدایت حاصل کریں نا، اس میں آپ کو ہر چیز کا مل جائے گا، جواب مل جائے گا، ہر سوال کا جواب آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سوال ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، اور اسی پریشانی میں ہم قرآن کھولتے ہیں، ہمیں ایسی کوئی آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ہمیں ہمارا جواب دے رہی ہوتی ہے، وہ فوراً ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ دیکھو یہ تم پوچھ رہے تھے نا، یہ دیکھو اس کا جواب یہ۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آیت ایسی آتی ہے، فوراً ہمیں الرٹ کرنے والی ہوتی ہے، سمجھے تو اگر ہاں انسان سمجھدار ہو، عقل والا ہو، تو وہ فوراً اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے، نہیں نہیں یہ میرے لیے آیت آئی ہے، یہ مجھے ہٹانے کے لیے آئی ہے، مجھے الرٹ کرنے کے لیے آئی ہے،
ایک چھوٹا سا ٹھوکر انسان کو لگتی ہے، انسان فوراً الرٹ ہو جاتا ہے، چھوٹی سی آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے، انسان فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے یہ راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹھوکر لگا دی۔ اور کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، گناہوں کے راستوں پر چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ان کو چھوٹے چھوٹے ان کو ٹھوکریں لگاتا جاتا ہے، وہ لیتے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، عقل ہی نہیں، بے عقل۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن فرماتا ہے ایسے لوگ بے عقل ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، وہ ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کی سمجھ بوجھ ہی نہیں، لا یشعرون ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے وہ لوگ۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں ساری چیزیں بتا دی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ یوٹیوب سے سوال کا جواب لینے کی یا گوگل سے پوچھنے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری سنت اور قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں سے ہر چیز مل جائے گی ہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں ہر سوال کا جواب ہمیں مل جائے گا، ڈھونڈے تو صحیح، پڑھے تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تو کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، بہت سارے سوال کے جواب ہمیں مل جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں یوٹیوب پہ کیسے کیسے لوگ، پتہ نہیں کتنے گمراہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ عام انسان تو آرام سے گمراہ ہو جائے، کیسے کیسے نئے نئے فتنے ان لوگوں نے پیدا کر لیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے بنا لیا اپنے آپ کو، عالم بنا کر بیٹھے ہیں، اور عورتیں ان کے پاس جا رہی ہیں، کہیں ان کے پیر پڑ رہی ہیں، کہیں ان کے گلے لگ رہی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے اسلام میں؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ کیسے الگ الگ ان لوگوں نے بنا لیا، آج کل دیکھیں گے اگر آپ تو اس طریقے سے کئی بابے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جاؤ ان کے پاس تعویذ دے رہے ہیں، اور ان کو گلے لگا رہے ہیں، اور ان کو ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے تماشے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ والے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ کیا ہے، گمراہ کرنے والے راستے۔ تو یہ ساری چیزوں پر انسان چلا جائے تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کو مغضوبی، وہ مغضوب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہو جائے گا، دولین بن جائے گا، وہ راستوں سے بھٹک جائے گا۔ یہ راستوں پر چلنا بڑا کٹھن ہے، اس کو سنبھال سنبھال کے قدم رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستے سے نہ بھٹکنے دینا، اللہ تعالیٰ مجھے قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ تیرے راستوں پر، تیری رضا والے راستوں پر ہمیں قائم رکھنا۔ ہمیشہ دعائیں کرتے رہیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اپنے اہل مرحومین کے لیے بھی، کہ اللہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو انہیں بھی معاف فرمانا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثالیں بیان کر دی، اور جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سارا کا سارا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب ضرورت کیا ہے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو ٹائم دیں، ایک ایک آیت کو اتاریں اپنے اندر، ایسے اتاریں کہ ایک آیت اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کے اوپر 1 گھنٹہ بول سکیں، ایسے سمجھ جائیں اس قرآن کو، کہ اب تو کم سے کم ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ہم نے دنیا کی تعلیموں کے لیے، دنیا کی جابز کے لیے اپنی ساری زندگی ختم کر دی، اب تو کم سے کم ہماری آنکھ کھل گئی ہے، اب ہم بھی آنکھ کھولیں اور ہمارے بچوں کو بچپن سے اس طرف لگائیں، یہ نہ ہو کہ ان کی زندگیاں بھی خراب ہو جائیں، انہیں پتا ہو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کون سے راستے مغضوب پر کی طرف لے جا رہے ہیں، کون سے راستے ضالین کی طرف لے جا رہے ہیں، کون سے لوگ بھٹک رہے ہیں، کس سے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے۔ اور ہمیں پتا ہوگا تو ہم جا کر ہمارے بچوں کو بتائیں گے نا۔ ایک ماں کو ہی نہیں پتا، آج کل دیکھیے مائیں کیا کر رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، بچوں کو لے لے کر ٹک ٹاک بنایا جا رہا ہے، تو کیا ہے یہ ضالین ہی تو ہے، بھٹک رہے ہیں، خود بھی بھٹک رہے ہیں، بچوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بس گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سنیپ بنا رہے ہیں، فوٹوز ڈال رہے ہیں، بچوں کی فوٹو ڈال رہے ہیں، خود کی فوٹو ڈال رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے تو شادیوں میں یہ فوٹو، دلہن دلہا کی فوٹو ڈال رہے ہیں۔ کتنی بے پردگی، کتنی بے حیائی، یہ سارے کیا ہے، ضالین میں آئیں گے، سارے راستے سے بھٹکی ہوئی باتیں ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور اگر ہم یہ کریں گے تو کیا آپ امید کرتے ہیں کہ بچے ہمارے نیک قرآن لے کے بیٹھیں گے؟ بچے بھی وہی کریں گے، ماں باپ بیٹھے ہیں مووی دیکھ رہے ہیں، ارے یہ نئی مووی آئی ہے، بہت اچھی مووی ہے، چلو آج آئی ہے، پہلے ہم دیکھ لیں گے مووی، جا رہے ہیں تھیٹروں میں، جا رہے ہیں گھروں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں بچے پھر بیٹھیں گے قرآن پڑھتے ہوئے؟ نہیں، بچے بھی وہی کریں گے، انجوائمنٹ ہو رہا ہے، کو پارٹیز ہو رہی ہیں،
جینٹس لیڈیز ہسبینڈ کے دوست آ رہے ہیں، بیوی کے بھی سہیلیاں آ رہی ہیں، مل کے پارٹیز ہو رہی ہیں. تو اس طریقے کا ماحول اگر ہم نے گھر میں بنایا تو ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھیں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے ایک ماں کو، ایک باپ کو قرآن کا علم سیکھیں. قرآن کا علم سیکھیں گے تو ہم دوسروں کو سکھا سکیں گے. اپنے گھر کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ بنائیں، اپنے آپ کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ بنائیں. پہلے ہم پابند بنے، جب دوسروں کو ہم کہیں. بچوں کے سامنے ایک ایگزامپل تو بنے. بچے نے یہ نہ کہہ دے کہ ممی آپ تو نماز نہیں پڑھتے، فلاں دن تو آپ نے نماز چھوڑ دی تھی، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے تو اس دن بازار میں نماز چھوڑ دی تھی، آپ نے تو اس دن شادی میں نماز چھوڑ دی تھی. بچے آپ کو بہت آبزرو کرتے ہوتے ہیں. اکثر پیریڈز کے ٹائم پہ بھی دیکھیے کہ بچے بہت آبزرو کرتے ہیں کہ ممی نماز نہیں پڑھ رہی، سارا گھر نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسے ٹائم کیا کریں؟ برابر جا نماز بچھائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار کریں. جا نماز پر بیٹھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے پیریڈز کی حالت میں. اکثر یہ ہونا چاہیے کہ پیریڈز کی حالت میں بھی ہم نے اپنے نمازوں کے ٹائم پر جا نماز پر بیٹھ کر، یا پھر جو بھی آپ کا نماز کا جگہ ہے، آپ بیٹھ کر دوپٹہ وغیرہ باندھ کر اس طریقے سے بیٹھے کہ بچوں کو بھی پتا چلے اور آپ کا جو وقت ہے آپ کا وہ وقت کنٹینیویشن میں رہے. یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب پیریڈز ختم ہوتے ہیں تو انسان بھول جاتا ہے کہ میرے اب میں نہا چکی ہوں، اب مجھے نماز پڑھنی ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ عبادتیں کرنے والی خواتین ہوتی ہیں تو پیریڈز میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے اذان ہوتے ہی وہ اپنی دھن میں دوپٹے باندھتی اور کھڑی ہو جاتی. تو یہ ساری چیزیں بچوں کو ہم جب کب سکھا سکیں گے، بچوں کے لیے ہم کب راستے بنا سکیں گے؟ جب ہم سیدھے راستے پر چلیں گے. تو ہمیں پہلے سیدھے راستوں کی ضرورت ہے، ہمیں پہلے سیدھے راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے. جب ہم سیدھے راستوں پر چلیں گے تو پھر ہم بھی ان کو بھی ہم چلا سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کون سے لوگوں میں شامل کرے؟ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ تعالیٰ جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں تو ان میں ہمیں شامل کر دے. اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کر جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں شامل نہ کر. کیا ہی بدبخت ہوں گے وہ لوگ، کیسے ہوں گا؟ فرشتے ان کو مار مار کر لے جائیں گے، دوزخ میں ان کو عذاب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ، آنکھ میں آنسو لا لیجیے آپ جب آپ پڑھیں گے تو سوچئے کہ کیسے اگر میں اس جگہ ہوں گی تو کیا ہوگا برا حال. اللہ تو ہمیں بچا. پھر فوراً آپ کے آنکھ سے آنسو نکلیں گے کہ کیسے ہوں گے وہ بدبخت لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پھٹکار ہوگی. ان کے لیے دنیا بھی تباہ ہو گئی، ان کی آخرت بھی ان کی تباہ ہوگی. آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب تو ہم جانتے ہیں نا، کیسے کیسے عذاب ہم نے پڑھے ہیں قرآن میں. جو دور قرآن میں خواتین ہمارے ساتھ شامل تھیں تو وہ بہت ہی شارٹ پیریڈ میں ہم نے قرآن کو بہت ہی اچھے انداز میں ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی. تو دیکھیے کہ کیا یہ ساری چیزیں ہم چاہیں گے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ ہم چاہیں گے؟ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے؟ ایک آرام دہ لائف، ایک اچھی لائف. بچہ ہمارا انجوائے کرے، آرام سے رہے، بچے کے کمرے میں فین ہو، اے سی ہو، اچھا نرم گدا ہو، بستر ہو. کتنی فکر کرتے ہیں. تو اب جنتوں کی بھی فکر کریں، بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں. جنت میں جانے والے بنائیں اپنے بچوں کو، دوزخ سے بچانے والے بنائیں ان کو کہ اللہ وہ دوزخ سے بچنے والے ہوں. تو ان کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کوششیں کرنی پڑے گی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے غصے سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہیں. اور آپ جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں نماز میں تو یہ ایک ایک آیت کو غور سے ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھیں آپ کہ اب میں کیا مانگ رہی ہوں، اب میں کیا مانگ رہی ہوں. انعمت علیہم، انعمت علیہم کہیں تو آپ کے دل سے ایک خوشی محسوس ہو کہ اللہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ اگر میں انعمت علیہم میں شامل ہو جاؤں گی، انعام والے لوگوں میں میرا اگر تو نام لکھ دے تو یہ تو میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہوگی، بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی. میں لکیسٹ انسان ہوں گی اللہ تعالیٰ اگر آپ نے میرا نام انعمتا میں لکھ دیا، انعام والے لوگوں میں لکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ اگر تیرا غصہ مجھ پر ہو گیا تو کیا ہی بری بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں بھٹک جاؤں. اللہ تعالیٰ تو مجھے بچانا. اللہ تعالیٰ ہم بڑے کمزور ہیں، شیطان تو ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ ان کو بھٹکا دے، ان کو ہٹا دے اس راستوں سے. لیکن ہمارے پاس بھی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، شیطان سے بچنے کے لیے بھی راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ کیسے کیسے راستے ہمیں شیطان سے بچا سکتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت شیطان سے بھی پناہ مانگنا ہے،
اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں مانگنا ہے تو اس طریقے سے دعائیں مانگتے ہوئے سورۃ الفاتحہ سے آپ جب بھی گزریں تو آپ یہ سوچتے ہوئے گزریں، آپ فیل کرتے ہوئے گزریں، ہر آیت کو فیل کریں، ہر لفظ کو فیل کریں، کیا ہم مانگ رہے ہیں، کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں ہم۔ آج تک تو ہم نے ایسے ہی پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایسے تو ہم نے پڑھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کب مانگ لیا، کیا ہم نے کس سے ہم نے پناہ مانگ لی، کون سی چیز ہم نے اپنے لیے مانگ لی، کچھ بھی نہیں ہمیں پتا۔ تو یہاں پر ایسی چیزیں، یہ ہمیں ایک ایک چیز پر غور کرتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے، تب کہیں جا کر ہمیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ تو بیٹھا ہے دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا بندہ تو مانگ، جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ ہم مانگنے سے ہی خاسر ہیں، ہم مانگ ہی نہیں رہے، اس میں بھی ہم کنجوسی کر رہے ہیں مانگنے میں۔ مانگیے، اپنے سب کے لیے مانگیے، ہر چیز سوچ سوچ کے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ مل جائے تو کیا ہو، یہ نہ ملے تو کیا ہو۔ تو غیر المغضوبی، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں میں نہ شامل کر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ علیہم، علیہم میں دو الفاظ ہے، علا اور ہم۔ علا کا مطلب ہے پر، اور ہم کا مطلب ہے ان پر، تو یہ دونوں کو ملا دیا گیا علیہم۔ دولین دلہ سے ہے یعنی کہ گمراہی سے، اور مغضوبی اردو کا ہی ورڈ غضب سے ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو اردو کے ہی ورڈز اس میں ملیں گے۔ تو یہاں پر ہماری سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ختم ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ساری الفاظ اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے، اس کی تفسیر بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔